بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس کر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک گھر کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کے بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہا لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی تھی۔ اس واقعے کی ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اس سے پہلے سے ہی تھا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنی بہو کی بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یاری کے الزام لگا کر خوب پرانی رنجش نکالی۔ شوہر نے اسی وقت جہالت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا، اس کی ایک نہیں سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ ہے نمبر تمہاری بیوی کی یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کی تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، جانو بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر نے تمام میسیج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا۔ ایک دفعہ پھر درد سے گرتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کی یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکے کا بھائی اور ماں فوراً بیٹے کے گھر آئی۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا تمہاری بہن بد چلن ہے، فحاشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جہالت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زود گوب کیا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پہ خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی مضروب ہو چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل بناتے شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کے ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا لیکن دور حاضر کی بناتے شیطان ساس نے اس کو بھی ٹکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کی جاہل شوہر نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھائی جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کی تھی۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر منہ سے تیل چڑھا کہ تمہاری بہن بہت چالاک اور مکار ہے، جانے کب سے یہ مشغلہ چل رہی ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی۔ اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی، پستول نکالا، اپنی بہن کے سر پر 4 گولیاں پیوست کر دی اور یوں ایک رانگ کال کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے ممتا کو تڑپتے دیکھا۔ پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کر گر گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے نا، وہ بلا کیوں رکنے والے تھے۔ جب لڑکی کی دوسری بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنی بھائی، ماں، بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہو کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا
اور پھر رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کال کے ذریعے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کے ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی، اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو یقیناً ایماندار محکمہ پولیس کی قید سے اب تک بآسانی باہر آ کر کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا۔ ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں کو پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کی بائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ 13 دنوں کے اندر 10 بچی یتیم ہوئی اور 2 خاندان برباد ہو گئے۔ اماں بچوں کو بلکتا دیکھ دیکھ کے اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی۔ ذرا سوچیے اور بتائیے کہ قصوروار کون ہے؟ بغیرت رانگ کال کرنے والا، یا شیطان کی بندی ساس، یا شکی جاہل خاون، یا نام نہاد غیرت مند بائی، یا ہمارا معاشرہ؟ خدا کا واسطہ چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہے، ان کا مستقبل سوچو۔ اسی حرکتوں سے صرف بدکردار لڑکیاں پنستی ہیں، کیوں پاک دامن عورتوں کی زندگی اجڑتے ہو، گھروں کے گھر برباد کرتے ہو؟ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری اس عرضی کو آگے ضرور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یقیناً بہت سے لوگ اس جہالت سے باہر نکلیں گے۔ قابل صدائے احترام بہن بیٹیاں بھی غور کریں، جب ایسی کوئی غلط کال دوسری تیسری دفعہ آئے، شرم کرنے کی بجائے پلیز فوراً اپنے شوہر، بھائی یا گھر کے مردوں کو بتائیں، تاکہ صرف اپنی عزت ہی نہیں بلکہ پوری خاندان کی عزت بچ سکے۔